أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. معزز ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سیدہ کونین فاطمۃ الزہرا ام الحسنین سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ کے کچھ فضائل آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شان نزول زمخشری بیان کر رہے ہیں کہ آیہ شریفہ کب نازل ہوئی۔ جب جناب حسنین مریض ہوئے اور آپ کے گھرانے نے جناب فاطمۃ الزہرا، علی مرتضیٰ اور جناب فضہ، انہوں نے نظر کی کہ اگر یہ دونوں فرزندان رسول اگر ٹھیک ہو جائے تو 3 دن روزے رکھیں گے۔ اور اسی وقت جب جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے روزہ رکھنا شروع کیا اور جناب امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام صحت یاب ہو گئے، اس وقت جب افطاری کا وقت آیا، افطار کرنے بیٹھ گئے دسترخوان پر، اس وقت دق الباب ہوتا ہے، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، اے اہل بیت رسول، میرا سلام آپ پر ہو، میں بھوکا ہوں، میں ایک مسکین ہوں، میں ایک فقیر ہوں، بھوکا ہوں، میرے لیے کچھ روٹیاں دے دے۔ اس وقت جناب سیدہ نے اپنی روٹیاں اس مسکین کو دے دیا اور خالی پانی کے ساتھ افطاری کر کے آپ لوگوں نے رات گزاری۔ دوسرے دن روزہ رکھا، پھر اس کے بعد جب افطاری کا وقت آیا اس وقت پھر دوبارہ دق الباب ہوا اور اس کے بعد کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت رسول، آپ پر اللہ کا سلام ہو، میں ایک یتیم ہوں، بھوکا ہوں، میرے لیے کچھ روٹیاں دے دیں۔ اس دن کا بھی کھانا اس یتیم کو دے دیا اور پھر خالی پانی سے افطاری کر کے آپ لوگ سو گئے۔ تیسرے دن روزہ رکھا اور جب افطاری کا وقت آ گیا پھر دق الباب ہوا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت رسول، آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام ہو، میں ایک اسیر ہوں، میں بھوکا ہوں، میرے لیے کچھ روٹیاں چاہیے۔ اس وقت وہ روٹیاں بھی آپ لوگوں نے ان کو دے دیا اور خالی پانی کے ساتھ افطاری کر کے بیٹھ گئے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام تیسرے دن امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو پکڑ کر دولت سرائے رسول خدا میں وارد ہوئے۔ جب آپ نے دیکھا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھیں اندر چلی گئی ہیں، چہرہ زرد ہو چکا ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، آپ نے تعجب کے ساتھ کہا یا علی، یہ کیا حالت ہے آپ کی؟ فرمایا، پورا ماجرا سنایا کہ 3 دن روزے رکھے ہیں اور بغیر افطاری کے۔ تو اس وقت رسول خدا بے چین ہو گئے اور بے چین ہو کر آپ اٹھے اور کہا میں اپنی بیٹی کی خبر لوں۔ اس وقت جب آپ دولت سرائے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں پہنچے تو آپ نے دیکھا اپنی بیٹی کو، اکلوتی بیٹی کو، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر عبادت الہی میں مصروف ہے، اور ضعف کی وجہ سے آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ عبادت میں مصروف ہے۔ اس وقت رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ بیٹی یہ کیا حالت ہے، یہ کیا حالت ہو رہی ہے؟ تو اس وقت پورا ماجرا سنایا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول خدا نے اپنے دست مبارک بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگارا، اہل بیت رسول تیری محبت میں روزہ رکھ کر جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے جانیں دے رہے ہیں، آپ ان پر رحم فرما۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پورا سورہ انسان نازل ہوا، اور یہ سورہ انسان جس کی شان نزول کو زمخشری نے بھی نقل کیا ہے کہ یہ وہی اسی وقت کہ جب یہ 3 دن روزے رکھے اور رسول خدا نے جب آپ لوگوں کے لیے دعا کی تو یہ سورہ حل عطا نازل ہوا۔ اس میں یہی فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ اہل بیت اطہار ہے جن کی فضیلت اور جن کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے، اور ان کی صفات بیان کرتے ہوئے یہی فرما رہا ہے اور ان کی تعریفیں ہو رہی ہے۔ اور میرے یہ اہل بیت اور یہ میرے یہ کنیز یطعمون الطعام علی حبہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنا کھانا دے دیتے ہیں، مسکیناً و یتیماً و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے یہ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں دی ہے،
لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم نہ تم سے کوئی جزا مانگتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ کا توقع رکھتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اہل بیت اطہار کی، فاطمۃ الزہرا کی یہ عبادت اتنی پسند آئی کہ اس کے بعد رسول خدا کے لیے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب کہہ دو اپنی امت سے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اہل بیت اطہار کی محبت کے۔ یہی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت کو تمام بنی نوع بشر پر واجب قرار دیا، لازم قرار دیا۔ مودت اور محبت میں فرق ہے۔ محبت دل میں کسی کے لیے محبت رکھنا کافی ہے، لیکن مودت کا مقصد یہ ہے کہ محبت کے علاوہ ان کی پیروی کرنا اور ان کی اطاعت بھی ہو۔ اطاعت محبت کے ساتھ اطاعت، عملی طور پر اطاعت کرنے کا نام مودت ہے۔ لہٰذا اہل بیت اطہار کی مودت کو آپ پر اور ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے، صرف محبت نہیں۔ اگر آپ اور ہم اگر ادعائے محبت کرتے ہیں تو ہم محب اہل بیت کہہ سکتے ہیں، لیکن مودت کا مقام حاصل کرنا اس وقت تک کافی نہیں ہے، اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم عملی طور پر اہل بیت اطہار کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے عملی طور پر ان کے اتباع اور ان کی اطاعت نہ کریں۔ لہٰذا یہاں پر صرف باتیں کرنا کافی نہیں، بلکہ عملی طور پر بھی اہل بیت اطہار کی محبت کو اور اپنی زندگی میں، خواہ اپنی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، اس میں اہل بیت اطہار کے سیرت کو اپنانے کا نام مودت ہے۔ لہذا فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور جب انہوں نے فرمایا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم کوئی ارادہ نہیں کرتے تم لوگوں سے کہ نہ کوئی جزا کا ہم ارادہ رکھتے ہیں، نہ کوئی شکریہ کا ہم توقع رکھتے ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اہل بیت اطہار کی محبت کو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دیا، اور اہل بیت اطہار کی محبت کو صرف ان کی خاطر نہیں، آپ اور ہم جیسے گناہگاروں کی خاطر، یہ ان کا فائدہ آپ اور ہمارے لیے ہے۔ اسی لیے جب تک اہل بیت اطہار پر سلام و درود نہ بھیجے، ان سے اظہار محبت نہ کرے، تب تک آپ کی اور ہماری نماز بھی صحیح نہیں۔ جیسا کہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من القرآن انزلہ کفاکم فی عظیم الاجر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ شافعی فرماتے ہیں اے اہل بیت رسول خدا، آپ کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اس چیز کا ذکر ہے، قرآن مجید میں محبت اہل بیت کو واجب قرار دیا۔ کفاکم فی عظیم الاجر انکم، یہی کافی ہے کہ اجر رسالت کے لیے کہ اس وقت تک جب تک آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر سلام و درود نازل نہیں کرتا، سلام نہیں کرتا، اس وقت تک کسی شخص، کسی مسلمان کی نماز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، یعنی جس نے نماز میں، تشہد میں آپ پر سلام و درود نازل نہ کرے، آپ پر سلام و درود نہ بھیجے، اس وقت تک اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی لیے شاعر نے فرمایا زاہد تری نماز کو میرا سلام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ جب تک اہل بیت اطہار کی محبت نہ ہو کہ وہ عبادت نہیں۔ بس جناب فاطمہ الزہرا کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ لما سمیت فاطمہ فاطمہ؟ اس وقت لأن اللہ تعالی فطمها ومحبیها عن النار یوم القیامہ، اس لیے جناب فاطمہ الزہرا کا نام فاطمہ رکھا گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو اور آپ کے دوستداروں کو اور محبین فاطمہ کو، محبین اہل بیت کو، شیعان امیر المومنین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے آگ سے ان کو دور کیا جائے گا، اس لیے آپ کو فاطمہ نام رکھا۔ روایت ہے کہ ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ سے کہ ایک مرتبہ میں رسول خدا کی بارگاہ میں عرض ادب کے لیے گیا، اور جناب سلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ نے فرمایا جناب فاطمہ الزہرا کی عظمت کے بارے میں ہمیں کچھ بیان فرمائے۔ تو رسول خدا نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت برپا ہوگی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا غضوا ابصارکم، تم لوگ اے اہل محشر، تم لوگ اپنے آنکھوں کو بند کر دو یا اہل محشر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سواری آ رہی ہے، یہاں سے گزر رہی ہے۔ اس وقت جبرائیل امین اور میکائیل جناب فاطمہ الزہرا کے دائیں اور بائیں ہوں گے،
امیر المومنین آگے ہوں گے، حسن اور حسین آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور وہاں سے حرکت کریں گے اور وہاں سے چلیں گے جب بہشت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا، اے کنیز خدا، اے میری کنیز، اے امت اللہ، آج جو کچھ مجھ سے مانگنا ہو مانگے، جو کچھ میری بارگاہ سے آپ مانگنا چاہے تو مانگ سکتی ہے۔ تو اس وقت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرے گی، اے میرے پروردگار، اے میرے ملجا و ماوا، اے میرے امید کا، اے میرے آخری امید، میں تجھ سے صرف اور صرف اپنے چاہنے والوں اور میری اولاد کے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے نجات کی سرٹیفکیٹ میں مانگتی ہوں، چاہتی ہوں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندائے گے، اے فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ، اے میری کنیز، یہ ارادہ تو میں نے حضرت آدم کے خلق ہونے سے 2000 سال پہلے کر چکا ہوں کہ آپ کے چاہنے والے اور آپ کے محبین اور آپ کی اولاد کے محبین اور آپ کے اولاد کے محبین کو آتش جہنم سے میں رہائی عطا کروں گا۔ تو یہ جناب فاطمہ الزہرا جو شفیعہ روز جزا ہے، کہ جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے قیامت کے دن اہل بیت اطہار کی محبت رکھنے والوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے اور شفیعہ روز جزا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ صدقہ زہرا کہ میری مشکلیں آسان کر دے، شکر کی دے مجھے توفیق، یہ احسان کر دے، آدمی ہوں میرے مالک مجھے انسان کر دے، کلمہ گو ہوں مجھے دل سے بھی مسلمان کر دے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت جو آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر لازم اور واجب قرار دیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا لولا کلمہ خلقت الافلاق، جب جناب رسول خدا کے لیے عرض ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب، اگر آپ میرے منظور نظر نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ اور اس کے بعد فرمایا لولا علی لما خلقت، اور اگر علی میرا ارادہ نہ ہوتا تو میں تجھے خلق نہ کرتا، ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ میری منظور نظر نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو بھی خلق نہ کرتا۔ تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو کہ کائنات کی خلقت کا اور اصل جو ہدف تھا پروردگار عالم کا، جو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے تکمیل ہو جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، کس کے لیے، کس وجہ سے؟ ہر ایک کا یہی نعرہ تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ہر ایک نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور جناب رسول خدا نے بھی یہی فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اسلام کا لانا تھا رسول خدا نے، اور تمام انبیاء نے اسلام کو اور آپ کے لیے اور ہمارے لیے دین مقدس اسلام کو اس دنیا میں برپا کرنا تھا، یہ خدا کا مقصد تھا۔ اس مقصد کو لانے والا رسول خدا تھا، اور اگر اسلام کا مقصد نہ ہوتا اور اگر اس دنیا میں مخلوقات عالم بنی نوع بشر کو خلق کرنے کا مقصد اپنی عبادت اور بندگی نہ ہوتی تو کوئی کسی چیز کو خلق نہ کرتا، اور اس کو لانے والا اس پیغام کو پہنچانے والا رسول خدا ہے۔ اور رسول خدا کو اس لیے فرمایا لولا علی لما خلقتک، اور اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو میں خلق نہ کرتا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب اس دنیا میں لائے، جو قانون اسلام، جو قرآن امیر المومنین اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول خدا پر نازل کیا ہے، اگر اس کا بچانے والا، اس کی حفاظت کرنے والا اگر نہ ہوتا تو وہ ہدف حاصل نہ ہوتا۔ لہٰذا امیر المومنین کیونکہ حامی رسول خدا ہے، امیر المومنین کیونکہ مددگار رسول خدا ہے، امیر المومنین کے ذریعے رسول خدا کی حفاظت ہوئی اور قرآن مجید کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرائی، اس وجہ سے کہ علی کی حفاظت کی وجہ سے محمد کا لایا ہوا دین بچ گیا، محمد کا لایا ہوا قرآن بچ گیا۔ لیکن یہ فرمانا کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی فرماتے ہیں کہ علماء اعلام کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد نہ ہوتی، اگر تربیت گاہ فاطمہ نہ ہوتی تو دین مقدس اسلام کو بچانے والا کوئی نہ ہوتا۔ لہٰذا جناب فاطمہ کی تربیت کا اثر تھا کہ آپ نے ایسی اولادوں کی تربیت کی، ان کے تمام اولادیں جو ہے اسلام کے لیے کام آیا۔ جو دین اللہ کے حبیب رسول خدا نے لایا تھا اس کی حفاظت امیر المومنین نے کی، اور امیر المومنین نے جس اسلام کی حفاظت کی وہ ان کے بعد، کیونکہ جو خلفائے بنی امیہ ہے، جو بنی امیہ اور بنی عباس والوں نے اس دین کو، جس دین کو اللہ کے رسول لائے تھے، اس میں انہوں نے انحرافات پیدا کرنا شروع کیا۔ یزید جیسے لوگ جو خلافت رسول اللہ کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس دین مقدس اسلام کے وہ اصولوں کا وہ انکار بھی کر رہا ہے۔ اب ایسے میں کیا کرے؟
کہ اگر جناب فاطمہ کی اولادیں نہ ہوتی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے، امام حسن مجتبیٰ نہ ہوتے، جناب زینب کبریٰ اور ام کلثوم نہ ہوتی، تو وہ دین جو اللہ کے حبیب لے آئے تھے، جن کی حفاظت رسول خدا نے کی، جن کی حفاظت امیر المومنین نے کی، اور جن کی حفاظت اگر امام حسین اور جناب زینب کبریٰ نے کی، اگر فاطمہ کی یہ کوششیں نہ ہوتی اور ان کی یہ تربیت نہ ہوتی تو اللہ کا لایا ہوا دین، محمد کا لایا ہوا دین اس دنیا میں ختم ہو جاتا۔ لہٰذا فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما۔ تو عزیزان محترم، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی شان و منزلت بہت بڑی ہے کہ اس کو بیان کرنا آپ کے اور ہماری بس میں نہیں ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ نسواں میں نہیں اور کوئی بھی ہمسر زہرا، بس چادر عصمت میں جگہ ان کو ملی ہے صاف آیا بس اتم منی کی سند سے، زہرا کی ثنا مدح رسول عربی۔